موت کا خوف ہے لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ افسوس جس مذہب میں عورت کی آواز تک کا پردہ ہے، اس مذہب کی جوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر جھک جانے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ جیب کے غریب کے حالات محنت اور لگن سے بدلے جا سکتے ہیں، مگر دل و دماغ کے غریب لوگوں کو بدلنے کی کوشش صرف وقت کا ضیاع ہے۔ رشتہ ڈھونڈتے وقت لڑکے کی ماں اور بہن کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی زیادہ تیز نہ ہو۔ شاید اسی وجہ سے ہم نسل در نسل بے وقوف بچے ہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ زمانے کی جہالت کا عالم دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ پہلے کپڑے سستے تھے مگر بدن سارا ڈھک لیتے تھے، اب کپڑے جتنے زیادہ مہنگے ہوتے جائیں گے بدن اتنا زیادہ ننگا ہوتا جائے گا۔ میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے مخالفت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے دیکھا ہے، مگر لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ لوگ اپنا اعتبار ایسے دلاتے ہیں جیسے قیامت آ جائے تب بھی نہیں بدل سکتے، اور کچھ عرصہ بعد جب بدلتے ہیں تو مجال ہے کہ شرمندہ ہی ہو جائیں۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطیر کہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہوتا ہے چاہے ساری دنیا اس کا دم بھرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت دین پر ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا ہاتھ میں آگ کی ایک چنگاری پکڑنا۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو، محفل ہو یا دل ہو۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ خوش فہمی بھی ایک نعمت ہے، انسان مطمئن سا رہتا ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو پھر باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں تیر لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ لباس چاہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، گھٹیا کردار کو کبھی چھپا نہیں سکتا۔ تا عمر بس ایک بات یاد رکھو، رشتے اور عبادت میں نیت صاف رکھو۔ آدمی کو جب اللہ جل جلالہ سے مانگنا ہو تو کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے،
مگر جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو جیب سے سکے ڈھونڈتا ہے۔ جب آدمی اپنی غلطیوں کا خود وکیل ہو اور دوسروں کی کوتاہیوں کا خود جج ہو تو فیصلے فاصلوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ خود کریں مگر اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ صبح صبح اخبار اور ٹی وی کی بجائے اگر قرآن مجید کا مطالعہ معمول بنا لیں تو پتہ چلے گا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن پاک میں ہیں۔ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور تمام فرض ادا کرو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب کبھی مایوسی محسوس ہونے لگے تو اللہ کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود سکون آ جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو ٹک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔